کل میرے ساتھ کچھ عجیب یوں ہوا کہ میں اپنے ڈیلی پریکٹس سے جو ہے نا آ رہا تھا خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل سے. تو مجھے کال آئی کہ بھئی جو میری فیملی کے ایک مطلب دادا ہے، جو دادا کے بھائی ہیں، ان کو کووڈ ہو گیا تھا. تو ان کی کنڈیشن کچھ ایسی تھی کہ وہ بہت ہی انکانشیس فیل کر رہے تھے. کووڈ ان کو جو ہے نا ایک ہفتے سے ہو چکا تھا، اور ان کی کیونکہ ہم بیکورڈ ایریا میں رہتے ہیں تو وہاں پہ کچھ جو ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں جنہوں نے ڈپلومہ وغیرہ کیا ہوتے ہیں وہ انہیں ڈرپ لگوا رہے تھے. تو ان کی کنڈیشن کچھ ایسی بگڑ گئی تھی کہ ان کو پھر وہ بہت ہی زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا بریتھنگ میں. تو کال کی انہوں نے مجھے کہ بھی ایسی سچویشن ہے. میں نے کہا کہ چلو آپ انہیں یہاں پہ لے آؤ پشاور، اور میں ان کے لیے کوئی بیڈ وغیرہ دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پینڈیمک چل رہا ہے تو بیڈ وغیرہ ملنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. خیر میں نے اپنی میم کو کال کی، اللہ ان کو جو ہے نا خوشیاں دے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھی بیٹا میں جو ہے نا آپ کی سمجھ سکتی ہوں اور میں آپ کو کوئی بیڈ وغیرہ دے دوں گی. چونکہ ہمارے کے ٹی ایچ میں جو ہے نا 100 بیڈ ہے کورونا کے پیشنٹس کے لیے، تو وہ پری آکوپائڈ تھے، مطلب پہلے سے ان پہ پیشنٹ تھے. تو میرا جو اپنا مطلب جس ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں وہاں پہ تو کوئی خالی بیڈ تھا نہیں. تو میں نے میڈم سے کہا کہ بھئی یہاں پہ کوئی بیڈ ہے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں ایسا کر لیتا ہوں، کیا ہے کسی دوسرے ہاسپٹل میں جو ہمارا مطلب سرکاری ہے، LRH لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل، وہاں پہ جو ہے نا وہاں پہ 2 بلڈنگ بنی ہوئی ہے. کووڈ جو انفیکٹڈ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے. تو وہاں پہ ان کی ایمرجنسی بھی ہے کووڈ کی. تو وہاں پہ میم نے مجھ سے کہا کہ بھئی وہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں. بہرحال انہوں نے بیڈ کی ارینجمنٹ وہاں پہ کر دی. جیسے وہ پیشنٹ آئے تو میں ان کے پاس گیا، ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ میں نے سٹارٹ کر دی. تو اس ٹریٹمنٹ جیسے سٹارٹ ہوئی تو وہاں پہ میں نے وہ جو وارڈ تھا وہاں کی کنڈیشن میں نے دیکھی. تو وہ کنڈیشن جان کے مجھے حیرت کچھ اس طرح سے ہوئی کہ وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے، جیسے وہ گیٹ کیپر ہو گیا اور جو وارڈ بوائے ہوتے ہیں وہ، تو انہوں نے کوئی کیئر نہیں کی تھی. مطلب نہ ہی گلوز پہنے تھے، نہ ہی ماسک پہنا تھا، اور نہ ہی جو ہے نا جو ایسے شوز ہوتے ہیں جس میں سوراخ وغیرہ نہ ہو، نان پرفوریٹڈ شوز ہو، تو وہ بھی نہیں پہنے تھے. وہ سمپل سے سلیپرز انہوں نے پہنے تھے. تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب آپ اتنی زیادہ پینڈیمک، اتنی کرٹیکل سچویشن میں آپ کام کرتے ہیں، اور آپ کے جو امپلائیز ہیں، مطلب جو سرونٹس ہیں یہاں کے، وہ یہ جو ہے نا اپنے رولز کو، ان چیزوں کو وائلیٹ کر رہے ہیں. مطلب میں نے ان سے کہا کہ بھئی اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ان سے لگتا ہے آپ کو کہ بھئی بیماری پھیلتی ہے، تو وہ یہاں پہ علاج کرنے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہاں پہ آپ ان کو کیئر پرووائڈ کریں. آپ کے خود ہی امپلائی ان چیزوں کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ یہ بھی نماز وغیرہ کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ چیزیں اتاری ہے، ماسک اور گلوز وغیرہ. میں نے کہا چلو صحیح ہے، لیکن ان کو میں نے یہ سمجھایا کہ بھئی پریونشن از بیٹر دین کیور. بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنی کیئر کر لے. کیونکہ بھئی اپنی کیئر کرنے سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایزی فیل نہ ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماسک پہننے سے بندے کی سانس، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری سانس پھول گئی، یا گلوز پہننے سے اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا پسینہ آ رہا ہے ہاتھوں میں. کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے. مطلب یہ بندہ ہینڈل کر سکتا ہے اس سے، مطلب بجائے اس کے کہ وہ وینٹیلیٹر پہ چلا جائے، وہ اسے نیسٹ آکسیجن پرووائڈ کی جائے. اس سے تو یہ بہتر ہے کہ بندہ تھوڑی سی تکلیف اپنے پہ برداشت کر لے اور اپنی حفاظت کرے. بہرحال میرے جو پیشنٹ تھے میرے دادا، تو ان کی کیئر ہو رہی تھی. پھر ان کا یہ ہوا کہ جب ان کی فرسٹ ایڈ جو ارائیول کیئر تھی وہ ان کی ہو چکی، تو ان کو پھر جو ہے نا ایگزامینیشن، جو ان کا اپنا ایک وارڈ ہے جن میں یہ انفیکٹڈ، جن کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے کہ انفیکٹڈ ہو. ابھی ان کی ٹیسٹ رپورٹ باقی آنی تھی نا، تو وہاں پہ انہوں نے ان کو ایڈمٹ کرا دیا. جیسے ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ اتنی زیادہ بری حالت تھی وہاں پہ کہ ہر طرف پیشنٹ تھے. اور وہ ایسے پیشنٹ تھے کہ وہ زیادہ اوور ایج تھے، مطلب اس میں کوئی بھی ایسا ینگ نہیں تھا. تو وہاں پہ فیمیلز بھی تھی، میل بھی تھے. بہت ہی خراب سچویشن تھی وہاں پہ. خیر پھر مجھے جو ہے نا ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے جو پیشنٹ ہے وہ 2nd اسٹیج پہ ہے.
سیکنڈ اسٹیج پہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو جو ہے نا صرف نیسل آکسیجن پرووائڈ کی جاتی ہے جو نارمل نیبولائزیشن ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ اب چاہے تو اس کے بعد آگے کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پی سی آر کے لیے ان کی جو ہے نا سیمپلز بھیجی ہے اور وہ آ جائے جو ان کا کورونا ٹیسٹ ہے وہ مطلب اللہ کرے کہ وہ پازیٹیو نہ آئے, نیگیٹو آ جائے, لیکن اگر وہ آ بھی گیا تو پھر ہم ان کو جو ہے نا الگ سے انسولیشن وارڈ میں جو ہے نا رکھیں گے, آئسولیشن وارڈ میں. تو وہاں آئسولیشن وارڈ میں اگر ان کو رکھیں گے کچھ دنوں کے لیے جب تک یہ بہتر نہ ہو جائے, جب تک ان کی جو ہے نا 14 days جو ان کا وہ ہوتا ہے پیریڈ ہوتا ہے تو وہ ان کا نکل نہ جائے. خیر انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ ان کی سیکنڈ اسٹیج چل رہی ہے ابھی, اور اگر ان کی حالت بگڑ گئی, ان کا جو آکسیجن نیڈ ہے وہ زیادہ ہو گیا اور ایک کم اندر لے رہے, تو ان کو جو ہے نا ہم تھرڈ اسٹیج پہ لیں گے. تھرڈ اسٹیج پہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ایک مشین ہوتی ہے, وہ مشین اپنے آپ سے جو جتنی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اتنی آکسیجن اسے دیتی ہے, اور یہ جو ہے نا تھرڈ اسٹیج ہے کووڈ کا. اس کے بعد جو ہے نا فورتھ اسٹیج یہ ہے کہ بندے کو وینٹیلیٹر پہ لٹا دیا جائے. وینٹیلیٹر پہ یہ ہوتا ہے کہ بس صرف اس کا آکسیجن اسے پرووائڈ کی جاتی ہے اور اس کی پلسیشن اور جو بی پی ہوتا ہے اور ای سی جی وغیرہ ہوتا ہے وہ ایگزامن کیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں اتنا کچھ باقی رہتا نہیں ہے, باڈی میں سارا انفیکشن پھیل جاتا ہے. تو خیر ابھی میں ان سے مل کے آیا ہوں تو ان کی کنڈیشن بہت بہتر ہو چکی تھی ان مطلب نیبولائزیشن کی وجہ سے. تو اس ساری ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ بھئی اپنی کیئر کیا کرو یار, اللہ نے تمہیں اتنی اچھی زندگی دی ہوئی ہے, اسے ایسے ضائع مت کرو. اپنی کیئر کیا کرو اپنی فیملی والوں کی. اور اس میں ایک میں سے یہ بھی تھا کہ ہم ایز اے ہیومن بینگ اگر اپنی کیئر نہیں کر سکتے تو سامنے والے کی کیا کریں گے. مطلب اگر سامنے والے کو ہماری ضرورت ہو اور ہم خود ہی ہیلتھی نہ ہو, جیسے میں نے وہ وارڈ بوائے کی وہ مثال دے دی نا کہ وہ اپنی کیئر نہیں کر رہا تھا, تو اگر وہ اپنے لیے ایک وکٹم بن رہا ہے, اپنے لیے چانسز کریٹ کر رہا ہے کہ اس کو یہ ڈیزیز ہو جائے, تو وہ وہاں وارڈ میں جو ہے نا لوگوں کی کیا کیئر کرے گا. بہرحال میسیج یہ ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ اپنی کیئر کریں, اپنے پیاروں کی کیئر کیا کریں. یہ نہ تو کوئی مذاق ہے اور نہ ہی کچھ ایسی ہے کہ افواہ ہے. میں نے آج خود دیکھا ہے, میں پچھلے کئی دنوں سے جا رہا ہوں وہاں پہ, اور جو وہاں کا کووڈ وارڈ ہے تو وہاں میں جا رہا ہوں, وہاں کے پیشنٹ ان کی حالت دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی خیر میں بینگ اے میڈیکل اسٹوڈنٹ مجھے تو پتہ ہے کہ یہ چیزیں مذاق نہیں ہے, لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں مذاق ہے, تو یہ مذاق نہیں ہے بھئی. میرے سیریس میں ایسی سچویشن ہے اور آپ کو اگر کیئر نہیں کرو گے تو یہ امپاسبل ہے کہ بھئی ہماری جو ہے نا یہ کوارنٹائن جو لاک ڈاؤن لگا ہے یہ ختم ہو جائے, کیونکہ یہ سارا ہمارے لیے لگا ہوا ہے. یہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی کیئر نہیں کیا کریں گے. سو پلیز ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی کیئر کیا کریں, اپنی صفائی کا خیال رکھیں اور اپنے جو فیملی والے ہیں ان کا خیال رکھیں. تھینک یو.